بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل لاء کا ٹاپک 4 چوتھا ٹاپک ہم آج ڈسکس کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے دا لا اینڈ پریکٹس ایز ٹو ٹریٹیز۔ معاہدات کے بارے میں قانون بین الاقوامی قانون کا ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ معاہدات ریاستوں کے درمیان رسمی معاہدے ہیں جو انہیں بین الاقوامی قانون کے تحت پابند کرتے ہیں۔ وینس کنونشن برائے معاہدات کا قانون 1969 ان معاہدات کے انتظام کے لیے بنیادی قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر ڈیفینیشن آف ٹریٹی دیکھیں، معاہدے کی تعریف کیا ہوتی ہے، تو ایک بین الاقوامی معاہدہ جو ریاستوں کے درمیان تحریری شکل میں طے کیا جاتا ہے اور بین الاقوامی قانون کے تحت چلتا ہے۔ معاہدات بین الاقوامی تنظیموں پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ٹریٹی ہوتا ہے۔ اب اس کا اگر ہم قانونی طور پر اس کا دیکھیں، لیگل نیچر اس کا دیکھیں، تو وہ یہ ہے کہ معاہدات قانونی طور پر پابند ہوتے ہیں اور اس میں شامل فریقین کے لیے قانون، حقوق اور ذمہ داریاں تخلیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈیفینیشن کے بعد سیکنڈ ٹاپک ہے دا وینس کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز، ٹھیک ہے۔ یہ 1980 میں یہ نافذ ہوا تھا، 1969 میں اسے اپنایا گیا تھا۔ تو معاہدات کے جو ہے یہ مئی 1969 کو اپنایا گیا اور 27 جنوری 2080 کو نافذ ہوا۔ انتظام کے قواعد اور اصولوں کو مرتب اور واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سکوپ ہے کہ ریاستوں کے درمیان معاہدات پر لاگو ہوتا ہے اور معاہدہ قانون کے مختلف پہلوؤں بشمول تشکیل، تشریح اور خاتمے کا احاطہ کرتا ہے، یعنی کس طرح سے معاہدات جو ہیں وہ ہوں گے، ٹھیک ہے، کس طرح سے مزید ان کی تشریح کرتا ہے اور معاہدے ختم کس طرح ہوں گے، اس کے لیے قانون و ضوابط کا وہ ایک طریقہ کار دیتا ہے۔ تو کی پروویژن آف دا جو ہے وینا کنونشن ہے، وہ آرٹیکل 2 ہے۔ ڈیفینیشن اس میں معاہدے کی تعریف کرتا ہے اور اسے دوسرے بین الاقوامی معاہدوں کی شکلوں سے ممتاز کرتا ہے، اور آرٹیکل 11 میں مینز آف کریٹنگ اوبلیگیشن ہے، یعنی ایک معاہدہ دستخط دستاویزات کے تبادلے، توثیق، قبولیت، منظوری یا دوسرے طریقوں سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 18 کہتا ہے اوبلیگیشنز پینڈنگ انٹری انٹو فورس، تو فریقین کو معاہدے کے نافذ ہونے سے پہلے ایسے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے جو معاہدے کے مقصد اور اس کے جو اصل اس کا مقصد ہے یا شے ہے اس کو ناکام بناتے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ول ہونی چاہیے اس کی۔ اور آرٹیکل 20 اور 23 کہتا ہے کنسینٹ ٹو بی بانڈ، وضاحت کرتا ہے کہ ریاستیں جو ہیں معاہدے کے پابند ہونے کی اپنی رضامندی کے کیسے ظاہر کرتی ہیں، اس کا طریقہ کار بتائے گا، جس میں توثیق کا کردار شامل ہے۔ آرٹیکل 26 جو ہے وہ بیسیکلی معاہدوں کے اصول کی وضاحت کرتا ہے کہ انہیں نیک نیتی کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے، گڈ ول یا نیک نیتی۔ اور آرٹیکل 31 جو ہے وہ بات کرتا ہے جنرل رول آف انٹرپریٹیشن کی، یعنی معاہدات کی تشریح نیک نیتی کے تحت اصطلاحات کے عمومی معنی، سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ اور معاہدے کے مقصد، آبجیکٹیو اور شے کی روشنی میں کی جانی چاہیے۔ آرٹیکل 42 کہتا ہے ویلڈیٹی آف ٹریٹیز، یعنی ریاستوں کے داخلی قانون کے حوالے سے معاہدات کی درستگی کو حل کرتا ہے۔ اور آرٹیکل 54 to 64 جو ہیں وہ ٹرمینیشن اینڈ سسپینشن کی بات کرتے ہیں، یعنی معاہدات کے خاتمے یا معطل ہونے کی شرائط کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور ٹاپ ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ فارمیشن آف ٹریٹیز ہے، یعنی معاہدات کی تشکیل کیسے ہوگی۔ سب سے پہلے اس میں نیگوشیشن ہوگی، یعنی ابتدائی مرحلہ جہاں فریقین معاہدے کی متن پر بات چیت اور مسودہ تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری سٹیج ہے اڈاپٹیشن، یعنی اتفاق رائے سے طے شدہ متن کو رسمی طور پر اپنایا جاتا ہے۔ تیسرا ہے سگنیچر، وہاں پہ ایک ابتدائی توثیق جو معاہدے کے پابند ہونے کے ارادے کی نشاندہی کرتی ہے، جس میں توثیق کی شرط ہوتی ہے۔ اور چوتھا ہے ریٹیفیکیشن، یعنی معاہدے کی رسمی قبولیت جو عام طور پر داخلی قانونی طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر انٹری انٹو فورس، یعنی معاہدہ مخصوص شرائط پوری ہونے پر قانونی طور پر پابند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارمیشن آف ٹریٹی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں امینڈمنٹس اینڈ موڈیفیکیشنز، کس طرح سے ہم اس کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں تو اس انٹرنیشنل لاء کے اندر۔ تو معاہدات کو فریقین کی باہمی رضامندی کے ذریعے ترمیم یا تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو اکثر نئے معاہدے یا اصل معاہدے میں بیان کردہ رسمی ترمیمی طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور انٹرپریٹیشن آف ٹریٹیز یعنی معاہدات کی تشریح جو ہے اس کے لیے جنرل رول ہے VCLT کا یعنی ویانا کنونشن کا. تشریح کے لیے نیک نیتی کے نقطہ نظر پر زور دیتا ہے، اصلاحات کے عمومی معنی اور سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سپلیمنٹری مینز یعنی فریقین تشریح میں مدد کے لیے معاہدے کی ابتدائی کام اور اس کے اختتام کے حالات کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. اور 7 پوائنٹ ہے بریچ آف ٹریٹیز یعنی معاہدات کی خلاف ورزی. اگر کوئی ایک فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس میں خلاف ورزی اس وقت ہوتی ہے جب ایک فریق اپنے معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی عدالتوں یا ثالثی کے ذریعے معاوضے یا تنازع کے حل کے دعوے ہو سکتے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے اندر ایک کان پر ایشو ہوا تھا انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، تو وہاں پہ پھر انٹرنیشنل ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے ہوا تھا، تو پھر اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس پر آگے معاملات چلے تھے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کے 8ویں پوائنٹ میں کیس آف لا کی بات کریں پریکٹیکل میں کیا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے نارتھ سی کنٹیننٹل شیلف کیس. یہ 1969 کا کیس ہے. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے اس نے معاہدات کے قانون کے اصولوں پر زور دیا، خاص طور پر کاری خطے کی حد بندی میں منصفانہ تقسیم کے اصولوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس نے زور دیا. اب امپورٹنس آف VCLT ان پریکٹس یعنی یہ جو ویانا کنونشن ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے عملی طور پر، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو VCLT کو وسیع پیمانے پر عادتاً بین الاقوامی قانون کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور بین الاقوامی تنازعات میں اکثر حوالہ دیا جاتا ہے اس کا، جو ریاستوں کے لیے معاہدہ عمل میں رہنمائی فرماتا ہے. یعنی یہ رہنمائی کرتا ہے یعنی ریاستوں کے لیے کہ یہ لائے عمل ہے، پہلے سے ان کے پاس ایک عملی ایک قانون پڑا ہوا ہے، اس کے تحت وہ اپنے مدد لے کر اپنے بہت سارے معاملات کرتے ہیں. اگر ہم اس کی دوبارہ سے ایک نظر اس کو دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھنے میں بے آسانی ہوگی. تو ہم نے بات کی تھی لا اینڈ پریکٹس ایز ٹو ٹریٹیز یعنی جو معاہدات ہیں ان کے جو قوانین ہیں اور اس کا جو عملی معاملات ہیں اس پر ہمارا ٹاپک یہ تھا. اس میں ہم نے ڈیفینیشن پہلے ٹریٹی کی ڈیفینیشن دیکھی یعنی یہ معاہدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے معاہدہ ایک ریاستوں کے درمیان تحریری شکل میں جو ہے وہ ایک طے پانے والا ایک مسودہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہم نے دیکھا کہ اس کا لیگل نیچر کیا ہے، کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ قانونی طور پر نافذ العمل ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے. اس کے لیے اگر کوئی حریف سائڈ پہ جاتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو بریچ کرتا ہے، تو اس کے وہ وہاں پہ اس کا معاوضہ لے سکتی ہے، دوسرا فریق اس کے خلاف جا سکتا ہے، لیگل ایکشن لے سکتا ہے. اس کی جو بنیاد ہے جو ٹریٹیز کی، وہ بیسیکلی وہ ویانا کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز ہے یعنی VCLT ہے. یہ 1969 میں اپنایا گیا اور اس کا جو نافذ العمل ہوا وہ 27 جنوری 1980 کو ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر تمام جو اس کے ٹریٹی کے انتظام کے قواعد ہیں اور اصول مرتب ہیں، کس طرح سے تشکیل ہوگا، کس طرح سے آگے چلے گا، کس طرح سے اس کے اندر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، کس طرح سے کوئی ٹریٹی ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو اسکوپ ہے وہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، قانون کے مختلف پہلوؤں پر ہے. یعنی اس کے اندر تشکیل، تشریح اور خاتمے تینوں چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ٹریٹی کے حوالے سے. کی پروویژنز اس کی اب ہم نے ڈسکس کی تھی. اس جو VCLT ہے 1969 میں جو اپنایا گیا اور پھر اس کو جو ریٹیفیشن ملی یعنی باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا وہ 1980 میں ہوا. اس کے آرٹیکل ہم نے ڈسکس کیے تھے. پھر ہم نے فارمیشن آف ٹریٹی کی بات کی. تو ٹریٹی کے اندر ہم پہلے دو فریقین آپس میں نیگوشیشن کرتے ہیں، پھر اڈاپشن کرتے ہیں، پھر سگنیچر کرتے ہیں، پھر اس کی ریٹیفیکیشن ہوتی ہے اور پھر انٹری انٹو فورس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر امینڈمنٹ اور موڈیفیکیشنز کیسے ہو سکتی ہیں، دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو سکتی ہیں. پھر اس کے اندر فردر ہم نے دیکھا کہ انٹرپریٹیشن کیسے ہے، معاہدے کی تشریح کیسے، جنرل رول سے بھی ہو سکتی ہے، سپلیمنٹری مین سے بھی ہو سکتی ہے. بریچ آف ٹریٹی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بریچ آف ٹریٹیز کے اندر جو فریق ہے جس کے نقصان ہوا ہے وہ معاوضے کے لیے کسی بھی ثالثی انٹرنیشنل جا سکتا ہے. وہاں پہ ہم نے کیس لا دیکھا جہاں پہ نارتھ سی کنٹیننٹل شیلف جو تھا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یعنی بین الاقوامی عدالت انصاف میں گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے امپورٹنس آف دا VCLT ان پریکٹس دیکھا. تو ہم نے دیکھا کہ واقعی VCLT سے بہت ساری ریاستیں اپنے قوانین بناتی ہیں. ٹھیک ہے. اپنی ٹریٹیز کرتی ہیں، معاہدات کرتی ہیں، تو اس کا حوالہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ریکگنائزڈ ہے انٹرنیشنلی. تو اوور آل یہی تھا. کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اسٹے ٹیون. پلیز کیپ واچنگ.
فیڈ بیک دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.